بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا ہے تو سادہ سا کام کر لو، روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو، کھانے کے بعد ادرک چبھا لیا کرو، نہانے سے قبل زیتون کے تیل کی مالش کرو، نہانے کے دوران کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھانے سے بدن کی جلد ہمیشہ جوان رہے گی۔ گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بانجھ پن کی پرابلم موٹاپے میں زیادہ ہوتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، یہ معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ گرمی میں بند جوتے بالکل استعمال نہ کریں۔ ہمیشہ کھانا وقت پر کھانا چاہیے، جب وقت گزر جائے تب روٹی مت کھائیں۔ ناشتے سے قبل ورزش کرنے سے آپ 1% کیلوریز کو جلا سکتے ہیں۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ مت پئیں ورنہ دانت میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھیرے کے رس میں بادام کا عرق ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ گلے پر کیلے کا چھلکا باندھنے سے ٹانسلز ختم ہوتے ہیں۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ناخن پر تیل کا مساج کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک بھوک روکنے سے بد ہضمی اور سر چکرانے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد ناف کے اندر تیل روزانہ لگا لیا کریں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے والا جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زیادہ چینی والی چائے پینے والے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ لیمو پانی استعمال کیا جائے تو جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے اور وزن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے آلو بخارا بہترین پھل ہے۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کولی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ الرجی ہو یا جسم کی خارش، اس کے لیے سب سے پہلے ہر کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ پیٹ کی خرابی میں اجوائن کا پانی اکسیر ہے، اس سے ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دہی سے جلد صاف ہو جاتی ہے اور آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنی ہیں تو ایلو ویرا کو روزانہ چہرے پر لگائیں۔ پٹھوں میں درد ہو تو سبز ٹماٹر کھائیں، اس سے افاقہ ہوگا۔ نہار منہ دودھ اور لیموں کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے۔ دوپہر کے وقت قہوہ پیا کریں۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چاولوں کا پانی بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے اور نرم و ملائم بناتا ہے۔ ناظرین، چاول کا پانی خشکی کا علاج ہے اور جوؤں سے نجات دلاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم دور ہوتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تل مثانے کو قوت دیتا ہے اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ کو منہ پر لگانے سے منہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
ناظرین، اسپغول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت اور جلن سے شفا ملتی ہے۔ انجیر کو رات کے وقت کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ کریلا جوڑوں کے درد بلغم کو دور کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے ہلاک کرتا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے اور گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ 7 عدد کشمش لیں اور سورہ فاتحہ 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز عمل کریں۔ سبز الائچی سینے کی جلن میں بہت مفید ہے، انشاءاللہ اس سے حافظہ تیز ہو جائے گا۔ سوہانجنا کے پتوں کا شوربہ بنا کر پینے سے سانس کی بیماری میں فائدہ ہوتا ہے۔ بالائی میں لیموں کا رس شامل کر کے رات سوتے وقت لگائیں، اس سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ کالے زیرے کا تیل جسم پر مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار پکا کر کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ شوگر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ 1 چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار ہمرا پانی استعمال کریں، چہرے کا رنگ نکھرتا ہے، بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے۔ مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو، ان کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے سر میں شدید درد رہتا ہو، وہ سورہ کوثر 7 مرتبہ باوضو ہو کر مریض کے دم کرے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ روغن زیتون روزانہ 21 ملی گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چبھانے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ چائے متلی اور قے سے نجات کا ایک اچھا قدرتی ذریعہ ہے۔ کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے، بالوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں، رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، چہرہ کھل اٹھے گا۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہوتی ہے۔ آلو بخارے کے 5 دانے 1 کپ میں رات کو بھگو دیں، صبح اس کا پانی چھان کر پی لیں، ہائی بلڈ پریشر سے نجات مل جائے گی۔ سر پر بال اگانے کے لیے زیتون کے تیل کے 2 چمچ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ دار چینی کا سفوف لے کر پیسٹ بنا لیں اور نہانے سے 15 منٹ پہلے سر پر لگائیں، اس کے بعد سر دھو لیں، بال اگنے لگیں گے اور اگر جسم پر خارش ہو تو یہی عمل کریں۔ ناظرین، بڑی الائچی چبھانے سے دانتوں کی تکلیف میں راحت ملتی ہے، یہ آپ کے مسوڑوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو جب تک کھانا پیٹ میں رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نے نمک سے بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ کھانے سے 2 گھنٹے پہلے اور صبح کے وقت 4 گلاس پانی پئیں، پرانی سے پرانی قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام، 1 چٹکی سونف سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت ملتی ہے۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا شروع کرتے ہوئے
بسم اللہ شریف پڑھی جائے اور ختم کر کے الحمدللہ کہا جائے، آپ کو کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کھانا ہی نہ ہو۔ جس شخص نے صبح کے وقت شہد استعمال کیا اس کو کوئی بیماری نہیں ہو سکتی۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نور 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر پھیریں، اینک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ پیشاب کی مرض ہو تو جاوتری اور شکر ہم وزن باریک صفوف بنا لیں، 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں، چند دن استعمال کریں، اس پریشان کن مرض سے نجات مل جائے گی۔ انجیر کینسر اور دل کے امراض سے بچاتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ خارش کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ جائیں تو نمک والے پانی سے نہائیں، جسم پر چند قطرے زیتون کے تیل کے لگائیں، مرچ مسالوں سے پرہیز کریں۔ گردوں میں تکلیف اور پیشاب رک کر آتا ہو تو آلو بخارے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو اور بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، اس سے تمہارے گھر کی خیر و برکت بڑھ جائے گی۔ 4 چیزوں کی عادت آپ کو ختم کر دیتی ہے: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ بے شک نماز میں شفا ہے، یہ خون کی روانی کو بہتر رکھتی ہے اور بدن کو ڈھلکنے سے بچاتی ہے۔ نماز پورے جسم کو متحرک رکھتی ہے۔ نماز پڑھنے والا بندہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، کیونکہ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، اندھیرے میں مت کھاؤ۔ کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ منہ بھر کے نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور نہ ہی منہ سے نکال کر کھاؤ۔ ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ مہمان کے کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر راضی رہو۔ زیادہ سویا نہ کرو، زیادہ نیند انسان کی یادداشت کو کمزور کرتی ہے۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو، غربت میں صبر کرو۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہار پیٹ ورزش انتہائی فائدہ مند ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا مشروب پیتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگا دیجئے تو ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ بخار کے مریضوں کے لیے بکری کا دودھ فائدہ مند ہے۔ توری کی سبزی کھانے سے جسم میں بے تحاشا طاقت آتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے آفات دور ہوں گی اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جامن کا پھل کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر صبح نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کیلا زیادہ کھاؤ، قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہتی ہیں۔ سفید کپڑے زیادہ پہنا کرو، کیونکہ یہ بابرکت لباس ہے۔
اور انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینا کمر کے درد کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا جھلکنے لگے، دودھ کے اندر چھہارے ڈال کر پی لیا کرو، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو جائے، گرم پانی میں لیموں نچوڑ لیں، ہلکا سا نمک شامل کر کے پی لیں۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں۔ جو مرض سے شفا کے لیے یا سلام 11 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو شفا ملتی ہے۔ ایک چھوٹا چمچ دیسی جوائن کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے، چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ انجیر کھانے سے بواسیر ختم ہوتی ہے اور جوڑوں کے درد میں فائدہ مند ہے۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے، وٹامن سی گلوکوز سے بھرپور ہے، بخار میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھا لینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ روزانہ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم وغیرہ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ گنے کا رس دل و دماغ، معدے اور جنسی اعضاء کو تقویت دیتا ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ ٹماٹر خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، خون کو صاف رکھتا ہے۔ شوگر اور موٹاپے میں صبح نہار منہ ایک بڑا سرخ ٹماٹر پھل کی طرح استعمال کیا جائے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو، بدن پر لگایا کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو، جسمانی کمزوری دور کرنا ہو، وہ مسام کھائے، دل کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیں، نیم گرم دودھ پی لیں۔ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے 1 کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے۔ تیز پتی کی چائے ہاضمے کو درست رکھتی ہے۔ کدو کھاؤ، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے، موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ روزانہ رات کو 8 دانے بادام، 21 دانے کشمش، 2 دانے انجیر کے 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھا لیں، 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ نسخہ حیرت انگیز طور پر پٹھوں اور دماغ کو طاقت دے گا، جسمانی قوت کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھجور کھانے سے جنسی صحت بہتر ہوتی ہے، خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ چھہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باء اور امساک پیدا کرتے ہیں۔ سینے کی جلن کے شکار مریضوں کو باقاعدگی سے روزانہ چند کیلے کھلایا کریں۔ روزانہ اخروٹ کھانے کے 5 فائدے: جگر کی صفائی کرتا ہے، حافظہ قوی کرتا ہے، بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کرو، بنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے، چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے شوگر نہیں ہوتی۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لو، اس کے استعمال سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ جن کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا ہو انہیں چاہیے روزانہ 21 بادام کھا لیا کریں۔ معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنا ہے، کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کریں۔ چاکلیٹ یا نمک میں لپٹے بادام ہرگز استعمال نہ کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اجوائن پیٹ کے درد میں فائدہ مند ہے،
کلونجی کو باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ 2 کیلے آدھا پاؤ دہی کے ساتھ کھانے سے بد ہضمی ٹھیک ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر مالش کرنے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال کرو، اس سے موٹاپے کی بیماری نہیں ہوگی۔ بعد از نماز عشاء سورہ ملک پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جب مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے۔ کم کھانا، صحت، کم بولنا، حکمت، کم سونا عبادت میں شامل ہے۔